السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، ہم میں سے ہر شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں وہ بڑی چھان بین کرتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ کام کرنے کا، یا کیا نقصان ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا اور کتنا نہیں ہوگا، کہیں پروفٹ میرا لاس میں تبدیل نہ ہو جائے۔ یہ ساری سوچیں دنیا کے کام کے کرتے ہوئے ہمارے اندر قائم رہتی ہیں، لیکن دین کا معاملہ ہو، اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہو، وہاں پر بھی تو ہماری یہ سوچ قائم ہونی چاہیے نا کہ اللہ نے ایک کام کا حکم دیا ہے، ہمیں کیا پروفٹ ملے گا، کیا کچھ ہمارا فائدہ ہوگا، کیا کچھ دولت رب العالمین کی طرف سے ہم کو مل سکتی ہے، کیا کیا کچھ اعزازات رب العالمین عطا کرے گا، اور اس کام کے اوپر اس بندے کو کیا پروٹوکول دیا جائے گا۔ آئیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان کی حرارت والے روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ روزہ رکھ کر ہم نے حفاظت کیسے کرنی ہے۔ حفاظت نہیں کر پاتے، گالی گلوچ بھی ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، فسق و فجور بھی ہو رہا ہے، نمازوں میں بھی سستی ہو رہی ہے، اور راتوں کو سگریٹیں اور تمباکو اور پتہ نہیں کیا کیا نشہ آور چیزیں وہ استعمال ہو رہی ہیں۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذرا سن لیجئے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص ایک روزہ بھی اللہ کے راستے میں رکھ لے۔ اللہ کا راستہ گالی گلوچ سے محفوظ ہے، اللہ کا راستہ لڑائی جھگڑوں سے پاک ہے، اللہ کا راستہ قطع تعلقی سے محفوظ ہے، اللہ کا راستہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے پاک ہے۔ اس طرح سے پاک رہتے ہوئے اللہ کے راستے میں جو شخص ایک روزہ رکھے گا، یہ نفلی روزے کا ذکر ہے، یہ ذرا خیال رکھیے گا۔ رمضان کا روزہ تو ابھی بتاؤں گا میں آپ کو، پھر یہ ہے نفلی روزہ۔ عام دنوں میں کوئی شخص ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں رکھ رہا ہے تو اس کو کیا پروٹوکول ملے گا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ایمان والے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پہ جہنم کی آگ کو اس سے دور کر دیتا ہے، اس کے چہرے سے، اس کے جسم سے 70 سال کی مسافت۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک انسان 70 سال تک سفر کرتا رہے، کہاں پہنچ جائے گا؟ گویا کہ دنیا کا راؤنڈ لگا لیا اس نے پورا۔ اتنی بڑی طویل مسافت کے برابر رب تبارک و تعالی جہنم کو اس سے دور کر دے گا۔ اور جب فرض روزہ رکھا جائے اللہ کے راستے میں ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی غرض و غایت کے ساتھ اس روزے کی حفاظت کرتے ہوئے، تو پھر رب تبارک و تعالی پروٹوکول کسی اور کے ذریعے سے نہیں، فرشتوں کے ذریعے سے نہیں، وہ اپنے دست مبارک سے خود عطا کرے گا، اور وہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ تو بندے نے یقیناً صرف اور صرف میرے ہی لیے لکھا تھا، تو میں ہی خود اس کو مالا مال کروں گا، میں ہی اس کو پروٹوکول دوں گا، میں ہی اس کو یہ اعزاز عطا کروں گا اپنے ہاتھوں سے، اجر و ثواب دے کر کے روز قیامت، تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، فرضی روزہ ہو نفلی روزہ ہو، اس کی حفاظت ہم کر کے رکھیں گے
تو انشاءاللہ تعالی رب العالمین کی طرف سے یہ بلند و بالا مقام حاصل کر لیں گے۔ نفلی روزے پر 70 سال کی مسافت پر جہنم دور کر دی گئی، تو فرضی روزے کے اوپر تو کہیے کہ پھر بالکل ہی ختم کر دی گئی اس کے لیے جہنم، پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا جس نے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے اللہ کے راستے میں فرضی روزہ رکھا ہو، یقیناً اس کا تو سب سے زیادہ بلند و بالا مقام